الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين. محترم بزرگوں بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. مسلسل آپ حضرات کے سامنے سیرت کے حوالے سے گفتگو کرتا آ رہا ہوں. آج کے اس جمعہ میں جو میرا موضوع ہے وہ ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق حسنہ، کہ آپ کے اخلاق مبارک کیا تھے. سب سے پہلی چیز ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ اخلاق کہتے کسے ہیں. بار بار جو ہم سنتے ہیں کہ اخلاق حسنہ اپنائیں، ان پر عمل کریں، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ خالق اللہ تعالی کے جو حقوق ہیں ان پر بھی عمل کرو، اور خالق کی جو مخلوق ہے، اللہ کے جو بندے ہیں، ان بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرو. اس کا نام ہے اخلاق. اللہ کے حقوق، خالق کے حقوق. نماز کا حکم ہے نماز پڑھو، یہ خالق کا، اللہ کا حق ادا ہو رہا ہے. روزے کا حکم ہے روزہ رکھو. زکوٰۃ کا حکم ہے زکوٰۃ ادا کرو. حج کا حکم ہے حج ادا کرو. یہ خالق اللہ کے حقوق ہیں. اور اللہ کے بندوں کے حقوق، گھر میں رہتے ہیں اپنی اولاد کے حقوق ہوتے ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں. سارے انسانوں کے، مسلمانوں کے حقوق، ان تمام حقوق کو پورا کرنا، اس کا مطلب ہے اخلاق حسنہ پر عمل کرنا.
اللہ کے حقوق کو بھی بجا لانا اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی بجا لانا، پورا کرنا، اس کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں۔ درخت ہوتا ہے وہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ جس قسم کا پھل ہوتا ہے لوگ اس درخت کی اسی طریقے سے، اس حساب سے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ انسان جو ہے یہ بھی اپنے پھل یعنی اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کے اخلاق سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس پانی میں ہے، یہ کیسا آدمی ہے، اس کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا، اس کے اخلاق سے اس آدمی کی پہچان ہوتی ہے، اس آدمی کی شناخت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد سب سے افضل مومن جو ہے وہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور دوسری روایت میں الفاظ آتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی سے حسن سلوک سے پیش آتا ہو۔ گھر میں رات بیٹھا ہوا تھا، کھانا کھا رہے تھے، یہ وہ آپ کو واقعہ سنا بھی دیتا ہوں۔ میں اپنی بیوی سے وہ سیرت کے حوالے سے باتیں کر رہا تھا، ماشاءاللہ وہ بھی حافظہ عالمہ ہے، اللہ کا شکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے آپ کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ ہوتی تھی اور سلام کیا کرتے تھے۔ ایسی سنتیں بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک دفعہ گھر میں داخل ہوئے، نہ تو آپ کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ ہے اور نہ ہی آپ نے سلام کیا، بھول گئے، ذہن سے نکل گیا۔ میں نے پچھلے جمعہ آپ سے عرض کیا تھا، آپ نے فرمایا انسان تو ہوں لیکن تم جیسا انسان نہیں ہوں۔ مجھے نیند آتی ہے کیونکہ میں تم جیسا انسان ہوں۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے قل انما انا بشر، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے ان سے کہ میں بشر ہوں، انسان ہوں، لیکن میرے سونے سے میرا وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ آپ نے فرمایا ہمارے سونے سے، نیند آنے سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن آپ کے سونے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ ہم جیسے نہیں ہیں۔ وہ اس پر میں نے پچھلے جمعہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ تو ایک مرتبہ آپ بھول گئے، مسکرانا بھی، سلام کرنا بھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ساری زندگی جس کو آپ یاد کرتے تھے، بڑی محسنہ تھیں آپ کے لیے، بڑے احسان تھے ان کے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ کہا یا رسول اللہ آج خیر تو ہے؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آپ جب گھر میں داخل ہوئے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بھی نہیں تھی اور آپ سلام کرنا بھی بھول گئے۔ اچھا، فوراً گھر سے باہر نکلے، پھر گھر میں دوبارہ داخل ہوئے مسکراتے ہوئے اور سلام کیا، السلام علیکم۔ یہ پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہوا ہے۔ حالانکہ جب آپ تبلیغ کیا کرتے تھے تو آپ کو پتھر مارے جاتے تھے۔ یہی سفر طائف دیکھ لیں، سنا ہوگا آپ نے، کتنا زیادہ لہو لہان آپ کو کیا گیا۔ جب آپ تھک ہار کر بیٹھ گئے، جب وہ بار بار پتھر مارتے تھے، آپ کے ساتھ آپ کا غلام زید بن حارثہ تھا، وہ آگے ہو جاتا تھا، پتھر وہ اپنے جسم پر کھاتا تھا تاکہ میرے حبیب کو تکلیف نہ پہنچے، لیکن آپ کو بھی پتھر لگتے تھے، آپ کے جوتے مبارک بھی لہو سے بھر گئے تھے۔ ان بادشاہوں نے، بدبختوں نے دوبارہ بغلوں میں ہاتھ ڈال کر آپ کو اٹھایا۔ جب آپ قدم اٹھانے لگے پھر انہوں نے پتھر برسانے شروع کر دیے، اور پھر ایک باغ میں جا کر آپ نے پناہ لی، شیبہ رتبہ کا باغ تھا، ان کا غلام تھا، نصرانی تھا، اس سے کہا کہ ان کو بھی ترس آ گیا تھا،
حالانکہ وہ بھی مسلمان ہی تھے، ان کو بھی ترس آ گیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اتنی زیادہ آپ کو تکلیفیں دی جاتی تھی۔ جبرائیل علیہ اسرائیل جو فرشتے جو آئے تھے عذاب والے، وہ آئے، انہوں نے کہا اگر آپ کا حکم ہو تو ان دو پہاڑوں کے درمیان ان کو میں پیس کر رکھ دوں، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قربان جائیں ایسے پیارے حبیب۔ اتنی تکلیفوں کے باوجود گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو مسکرا کر گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ ہم نے کبھی اس سنت پر عمل کیا۔ میرے بھائیوں، میں تنقید نہیں کر رہا، خود میں بھی اس میں شامل ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، لیکن یہ ہمارے لیے میلاد کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آپ کی جو سیرت طیبہ ہے، آپ کی جو مبارک اخلاق ہے، ان اخلاق کو اپنے اندر ہم پیدا کریں۔ آپ جب بھی گھر میں داخل ہوتے مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے سامنے حضرت حفصہ اور غالباً حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے حلوہ تھا، گھر میں بنایا یا کہیں سے آیا، تو ان میں سے ایک نے حلوہ اٹھایا، دوسری کے چہرے پر مل دیا۔ یہ آپ کی بیویوں کے درمیان ہنسی مذاق ہو رہا تھا۔ تو دوسری نے کہا یا رسول اللہ دیکھو میرے ساتھ کیسے کیا، تو آپ نے فرمایا تم بھی بدلہ لے لو، تم بھی حلوہ اٹھاؤ اور اس کے منہ کے اوپر لگا دو، مل دو۔ یہ آپ کی گھریلو زندگی تھی، ہمیشہ پیار محبت کے ساتھ اپنی ازواج مطہرات سے پیش آتے تھے، گھر میں جب بھی داخل ہوتے مسکراتے۔ اس لیے ہمیں آج سے جب ہم گھروں کو لوٹیں گے، جب بھی گھر میں داخل ہو، ہماری جو بھی پریشانی ہوتی ہے اس کو گھر سے باہر رکھیں۔ ہوتی ہیں پریشانیاں، تکلیفیں ہوتی ہیں، ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، اور ہم میں وہ برداشت وہ بالکل نہیں ہے، لیکن ہمارے سامنے آپ کی یہ سنت ہو کہ آپ کی سنت کیا تھی جب گھر میں داخل ہوتے تھے، تو ہم اس سنت پر عمل کریں۔ جب بھی گھر میں داخل ہوں مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوں اور السلام علیکم کہا کریں، تاکہ ہمارے بچے بھی، ہماری بیوی بھی ہم سے خوش ہو جائے، وہ ہمیں دیکھ کر خوش ہو اور پھر ہمیں وہ دعائیں دیں۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، اور آگے آپ نے فرمایا کہ میں تم میں سے سب سے بہتر ہوں اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے۔ میں مطالعہ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عقل جو ہے اس کے 100 حصے کیے جائیں، ایک حصہ پوری انسانیت کو دیا، باقی 99 حصے وہ اپنے حبیب کو دیے۔ اس کی برکت سے جو بدترین جو معاشرہ تھا آپ کے آنے سے پہلے، بدترین معاشرے کو مختصر ترین وقت میں بہترین معاشرہ، بہترین اوصاف کا حامل، بہترین اخلاق کا حامل معاشرہ بنا دیا تھا مختصر ترین وقت میں۔ یہ آپ کے اخلاق تھے۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فتحت المدینہ بالاخلاق، کہ مدینہ جو فتح ہوا وہ آپ کے اخلاق سے ہوا۔ مکہ مکرمہ میں جب آپ داخل ہوتے ہیں صحابہ کے ساتھ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں۔ صحابہ کی زبان پر ہے الیوم یوم الملحمہ، کہ آج بدلہ لینے کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، کہ آج تو رحمت کرنے کا دن ہے، آج رحمت کرنے کا دن ہے، نرمی کرنے کا دن ہے۔ آپ نے ہر ایک کو معاف کر دیا، ہر ایک کو آپ نے معاف کیا۔ آپ تشریف لائے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے صحابہ سے فرمایا کیا میں آپ کو بتلاؤں کہ سب سے بدترین آدمی کون ہے، سب سے برا آدمی کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا سب سے بدترین آدمی وہ ہے کہ جس سے لوگ خوف کھاتے ہوں، جس کے شر سے لوگ ڈرتے ہوں، کہ یہ آدمی جو ہے اس کے شر سے ہمیں
محفوظ رہنا چاہیے، اس کو ملنا بھی نہیں گوارا کرتے۔ ایسا آدمی جو ہوتا ہے وہ معاشرے میں بزبان نبی وہ بدترین آدمی ہے۔ اور سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے بہترین آدمی وہ ہے کہ جس کے شر سے لوگ محفوظ ہوں، لوگوں کو اس سے خیر ہی خیر ملے، خیر ہی خیر حاصل ہو۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اما ما ينفع الناس خیر الناس ما ينفع الناس، کہ بہترین لوگوں میں سے سب سے بہترین جو ہے وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہو۔ اس لیے ہم اگر کسی کو، میں یہ بات کرتا ہوں، اگر کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم کسی کا نقصان بھی نہ کریں، کسی کو نقصان بھی نہ پہنچائیں۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، اس میں 3 جملے اللہ کے نبی نے ذکر فرمایا۔ پہلا جملہ اتق اللہ حیث ما کنت، آپ نے فرمایا تم جس جگہ پر بھی ہو، جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، لوگوں کے ساتھ ہو، گھر میں ہو، گھر سے باہر ہو، جہاں پر بھی ہو، تمہارے دل میں اللہ کا خوف، تمہارے دل میں تقویٰ ہونا چاہیے۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، کوئی تم سے گناہ نہ ہو، اللہ سے ڈرو۔ اور یہ تقویٰ جو ہوتا ہے اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، یہ تقویٰ دل میں ہوتا ہے۔ اسی لیے دل کے بارے میں حدیث، دل کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں، اعمال کو دیکھتے ہیں، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے کہ تمہاری شکل و صورت کیسی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، غلام چلتے چلتے کہاں سے کہاں غلام، اور شکل و صورت کے لحاظ سے بھی آپ نے سنا ہوا ہے وہ خوبصورتی نہیں ہے، لیکن فجر کی اذان دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھانے آتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نائم، آرام فرما رہے، آپ سوئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ فجر کی اذان میں ہم سنتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ یہ پیارے حبیب سے جب کہا گیا تو آپ نے فرمایا یا بلال اجعلہ فی اذانک، کہ اے بلال اس جملے کو اپنی اذان میں شامل کر لو، کہ جب بھی تم فجر کی اذان دو تو اس میں یہ الفاظ بھی کہا کرو الصلاۃ خیر من النوم، کہ کتنے زیادہ اللہ کے نبی کو یہ الفاظ پسند آئے۔ ان کا دل جو تھا وہ اللہ جانتے تھے۔ امیہ بن خلف کو ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے، جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرید کر گھر میں لے آئے تو والد نے کہا یہ کیسا غلام خرید کر لائے ہیں، بالکل کمزور اور غریب ترین، بہت زیادہ غریب، نہ ان کے پاس کوئی مال، کچھ بھی نہیں ان کے پاس، اور پھر شکل و صورت کے لحاظ سے بھی وہ ان کی شکل و صورت وہ نہیں ہے خوبصورتی والی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ان کے دل کو میں جانتا ہوں۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ چلتے زمین پر ہیں، چلنے کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ بلال سے جب پوچھا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے بلال آپ کا وہ کون سا عمل ہے کہ آپ چلتے زمین پر ہیں لیکن چلنے کی آواز جو وہ جنت میں سنائی جاتی ہے، وہ آپ کا کون سا عمل ہے؟ کہا یا رسول اللہ جب وضو ٹوٹ جاتا ہے وضو کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد وہ نفل پڑھ لیتا ہوں۔ یہ آپ کے اخلاق میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے حبیب نے فرمایا کہ اخلاق یہ بھی ہے کیا؟ سل من کاتا آقا، جو آپ سے توڑے اس سے جوڑ۔ آج کا کیا کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ اگر ہمیں کوئی سلام نہیں کرے گا ہم بھی نہیں سلام کریں گے۔ یہ اخلاق تو نہ ہو، اگر کوئی ہمیں نہیں ملے گا تو ہم بھی نہیں ملیں گے، یہ اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا رہے ہیں
کہ سل من کاتا آقا، جو آپ سے توڑے تو اس سے جوڑ، واعف عمن ظلمک، جو آپ پر ظلم کرے اس کو معاف کر، اس کو معاف کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی خلق تو تھا کہ آپ معاف کر دیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ آتا ہے حدیث شریف میں، ایک یہودی سے آپ نے قرض لیا تھا، ایک وقت مقرر ہو گیا تھا کہ فلاں تاریخ کو میں آپ کا قرضہ واپس کر دوں گا، لیکن اس تاریخ کے آنے سے پہلے وہ یہودی آپ کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اے آل قریش، تم بہت زیادہ ٹال مٹول سے کام لیتے ہو۔ بڑے عجیب کی اس نے لفظ کہے، غلط الفاظ استعمال کیے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ تو ہم ان کے بارے میں سننا ہوا کہ جن سے آج بھی کفر کانپتا ہے۔ انہوں نے تلوار نکالی، کہا یا رسول اللہ، اگر آپ کا حکم ہو، آپ کی اجازت ہو تو میں اس کی گردن الگ کر دوں، اس کا سر الگ کر دوں۔ آپ نے فرمایا عمر تلوار واپس رکھو، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اے عمر، آپ کو یہ چاہیے تھا کہ مجھے بھی سمجھاتے اور اس کو بھی سمجھاتے، مجھے یہ سمجھاتے کہ یا رسول اللہ، جس سے قرض لیا اس کو جلدی واپس کر دو، کیونکہ اس کا حق ہے۔ اگرچہ وقت نہیں آیا تھا، لیکن پھر بھی آپ عمر سے یوں فرما رہے ہیں کہ اے عمر، مجھے یوں سمجھائیے، اور اس کو بھی سمجھاؤ کہ اگر اپنا حق مانگنا بھی ہے تو ذرا پیار کے ساتھ مانگو، اچھے الفاظ سے مانگو۔ یہ آپ کے اخلاق ہے، یہ ہمارے لیے واعف عمن ظلمک، لوگوں کو معاف کرنے والے بنے، کونو اخوانا، بھائی بھائی بن جائیں، بھائی بھائی بن جائیں۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک راستے سے گزر رہے ہیں، راستے کے درمیان میں ایک پتھر نظر آیا، آپ نے فرمایا اس کو الگ ہٹا دو، راستے سے ایک کنارے لگا دو۔ کئی سالوں بعد یہودیوں کا ایک گروہ ایک راستے سے گزرتا ہے، وہاں درمیان میں ایک پتھر نظر آتا ہے، ان کا جو بڑا جو تھا یہودیوں کا، اس نے یہ کہا لگتا ہے اس راستے سے صحابہ کرام نہیں گزرے۔ اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ کیسے تھے صحابہ کرام۔ ہمیں چاہیے کہ ان کے نقش قدم پر چلیں، لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے۔ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہو۔ مجھے حدیث میں ابھی میرے ذہن میں حدیث آئی، تمام جھگڑوں کا خاتمہ شاید وہ اس حدیث میں ہو۔ کیا؟ اللہ کے نبی قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں، یہ پوری توجہ سے سننا، قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں، والذی نفسی بیدیہ، آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن عبد، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ آپ نے فرمایا کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ جو وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، کہ جو ہمیں پسند ہے، ہماری پسند یہ ہے کہ لباس اچھا سے اچھا ہو، ہماری پسند یہ ہے کہ ٹوپی اچھی سے اچھی ہو، ہماری پسند یہ ہے کہ ہمارا جوتا اچھا سے اچھا ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو تمہاری پسند ہے وہی پسند تمہارے بھائی کے لیے ہو۔ اگر تو یہ بات تمہارے اندر پائی جاتی ہے تو پھر تو تم مومن ہو، ورنہ آپ نے فرمایا کہ پھر تم مومن نہیں ہو۔ آج ہم اس پر غور کریں، اس حدیث پر، کہ ہمارا کیا اس میں وہ اس پر عمل ہے یا عمل نہیں ہے۔ ہم جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں، کیا دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی ہم پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر ہم کسی کو صدقہ دیں
تو سب سے نکما سوٹ جو ہوگا، نکمے جو کپڑے ہوں گے 2-3 دفعہ دھلنے کے بعد وہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا سفید ہے یا کون سا ان کا کلر تھا۔ جوتا دیتے ہیں تو وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ کبھی کبھی میرے دل میں آتا ہے اللہ میں صدقہ خیرات کرنے والا بنائے، میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، آپ صدقہ خیرات کرتے بھی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور مزید ہمارے اندر یہ سخاوت والا مادہ پیدا فرمائے۔ جیب میں جب ہاتھ ڈالے پیسے نکلے 10-10 روپے، ان میں کچھ نئے نوٹ ہوتے ہیں، کچھ پرانے ہوتے ہیں۔ اب ہمارا کیا عمل ہوتا ہے کہ نئے نوٹ تو ہم اپنے پاس رکھیں گے، لیکن پرانے سے پرانا جو نوٹ ہوگا وہ ہم دوسروں کو دیں گے، یا دکان پر یا جو بھی وہ ہمارے معاملات ہوتے ہیں۔ یقیناً ایسے ہیں، بہت کم، اللہ ماشاءاللہ بہت کم۔ اب دیکھیں یہی حدیث اگر ہمارے سامنے ہوتی کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کریں تو ہمیں اس پر ثواب بھی ملے گا اور حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا، بھائی کا حق بھی ادا ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے لا یظلمہ ولا یظلمہ، کہ مسلمان جو ہے وہ نہ تو کسی پر ظلم کرتا ہے نہ ہی کسی پر ظلم ہونے دیتا ہے، اور مسلمان جو ہوتا ہے وہ ہر ایک کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے، کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، کسی کا دل نہیں توڑتا، اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ آج ہماری پہچان پوری دنیا میں ہے ماشاءاللہ، پاکستان کے۔ ہم جوتے جب مسجد میں جب آتے ہیں تو اپنے جوتے اندر اٹھا کر رکھتے ہیں، کوئی اٹھا کر نہ چلا جائے۔ پھر اپنے ساتھ یہ ایک واقعہ پیش آیا، ایک مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا، نیا جوتا لیا تھا، تقریباً 1500 روپے کا تھا، 1200 تو عام اس کی قیمت۔ نماز پڑھ کر جب باہر نکلا میرا جوتا غائب۔ یہ ہم مسلمانوں کا حال ہے۔ پانی کا انتظام جہاں پر ہوتا ہے وہ گلاس زنجیر کے ساتھ بیچارہ قید ہے، جکڑا ہوا ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کا حال ہے۔ مسجد کے غلے ہمارے محفوظ نہیں ہیں، الٹا ہم الزام دیتے ہیں حکمرانوں کو، دوسروں کو۔ پہلے ہم اپنا تو دامن دیکھیں، پہلے ہم اپنا گریبان تو دیکھیں، ہماری کیا حالت ہے۔ میرے بھائیوں یہ ہم سب کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ ہمارے لیے اخلاق ہیں۔ وقت بھی ہو چکا ہے تو یہ چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا، ہمیں چاہیے کہ ان پر ہم عمل کریں، مسلمان حقیقی مسلمان بنے۔ المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے کسی ایک عمل سے، فعل سے، زبان سے اور ہاتھوں سے کسی کو کوئی دکھ تکلیف نہ پہنچے۔ اگر ہم بولیں زبان سے، کوئی بھی ہم تلفظ کریں، بولیں تو ایسا بول ہو کہ اگلا آدمی خوش ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ اس کا دل ٹوٹ جائے اور دوبارہ ہمیں وہ ملے ہی نہ۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی ہدایت عطا فرمائے۔